والذین هم لفروجہم حافظون، اور پھر جو ایمان والے ہیں ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس سے یہ حیا ہے، انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اسی کا نام حیا ہے۔ لوگوں میں شرم و حیا ہوتی ہے، مومنوں میں بے شرم نہیں ہوتے، اور اپنے جو حلال جائز رشتے ہیں ان کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہ کو، اپنے ستر کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی اس سے زیادہ چاہتا ہے، جائز ذریعوں کے علاوہ اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر عادون ہے، یعنی اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ یہاں پر دو کیٹیگریز بتائی ہیں جائز کی، ایک تو شوہر اور بیوی کا رشتہ، اور دوسرا لونڈی کا اس کے مالک سے رشتہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں شروع میں جو جنگی قیدی ہوتے تھے ان میں عورتیں بھی ہوتی تھی، مرد بھی ہوتے تھے، تو جنگی قیدی کی صورت میں جس عورت کو، جیسے اس مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کی لونڈی بنتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس لونڈی کے رائٹس ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لونڈی کے بہت سے رائٹس بتائے تھے، اور وہ لونڈی اپنے مالک کے لیے حلال ہوتی تھی کہ وہ مالک اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اب تمام مسلمان امت میں غلام اور لونڈی کا کوئی تصور نہیں رہا ہے، تو اب صرف شوہر اور بیوی کے رشتے میں یہ تعلق جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ اللہ جانے کہ آئندہ مستقبل میں کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ واقعی اسلامی حکومت پراپر طریقے سے جہاد ہوتا ہے مسلمانوں کا کافروں سے، اور پھر کوئی عورتیں غلام بنتی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہو گیا ہے، لیکن اسلام میں لونڈی یا غلام بس اسی ایک صورت سے ہی بن سکتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، اللہ کے دین کے لیے خالص، یعنی اپنے لیے لڑ رہے ہو، اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، دنیا سے ظلم ہٹانے کے لیے جہاد کریں، تو پھر ایسے میں اگر کافر قوم سے لونڈیاں، اگر غلام ان کے ہاتھ میں آتے ہیں، غلام اور لونڈی، تو وہ یہ حکم سیم آ جائے گا جو کہ اس زمانے میں تھا، مگر فی الواقعہ ابھی کوئی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج کے زمانے میں جہاد بھی خالص اللہ کے لیے کوئی لڑنے والا ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے، لیکن آج کل ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایون مسلمانوں کی بھی جنگیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ خود مسلمان ملکوں میں بھی اسلامی شریعت تک رائج نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں؟ تو اسی وجہ سے آج کل کوئی کسی سے جنگ کر کے کہے کہ اب یہ لونڈی غلام ہمارے ہیں، تو یہ آج کل ہم اس کو یہ نہیں رائج کر سکتے۔ ہاں، اسلامی شریعت مکمل طور پر ہو کسی ملک میں، اور اسلام میں جنگ صرف جہاد صرف اللہ کے لیے کیا ہو، تو پھر یہ شرط آ جائے گی دوبارہ، ٹھیک ہے؟ تو فمانی بتاغا، تو اگر جو کوئی اس سے زیادہ چاہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر غلامی کی باقی ساری صورتیں ختم ہو گئی تھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آزاد لوگوں کو بھی پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے، کسی قوم پر حملہ کرتے تھے اور اس کے لوگوں کو ناحق پکڑ کے غلام بنا لیتے تھے، مگر یہ سب حرام کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صرف ایک جائز راستہ رکھا تھا غلام اور لونڈی کا، کہ جب اللہ کے لیے جہاد ہو رہا ہو اس وقت کوئی اس جہاد میں جنگی قیدی آ گئے، وہ ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں کیا تھا۔ یہ صورت جائز صورت ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سینس بھی بنتا ہے نا، اب جنگی قیدیوں کو آپ پکڑ کے کیا کریں گے؟ یا تو اگر چھوڑ دیں گے تو وہ دوبارہ لڑیں گے مسلمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے غلامی کے، تو اس سے غلاموں کی تربیت ہو جاتی تھی اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے اور اچھے انسان بن جاتے تھے۔ تو یہ بہترین طریقہ تھا ایکچولی، یہ نہیں تھا کہ غلاموں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا تھا، ان کی تربیت بھی کی جاتی تھی اور ان کو اسلام سے راغب کیا جاتا تھا۔ اور ہسٹری گواہ ہے کہ کتنے غلام جو تھے وہ بڑے بڑے علماء بنے اور یہاں تک کہ خلافت تک پہنچے۔ تو یہ صرف اسلام میں ہی ایسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غلامی کبھی بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے، ابھی آج بھی منسوخ نہیں ہے، لیکن آج کیوں اس کو نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ آج کوئی اسلامی ملک اسی طرح ہے ہی نہیں جس میں پوری اسلامی شریعت چل رہی ہو، اس وجہ سے۔